اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومن مومنات، آپ تمام مومن مومنات کی خدمت میں بالخصوص ولی زمانہ حجت خدا مولا آقا امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت مبارک میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام عزاداروں کو مولا کی شفاعت اور زیارہ نصیب فرمائے۔ دنیا جہاں کے جس کونے پر عزاداری امیر المومنین علیہ السلام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پروردگار ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، اہتمام کرنے والوں کے اہتمام کو خدا منظور اور مقبول فرمائے۔ پاک سیدہ ان سب سے راضی ہوں۔ صاحبان ایمان، مومن مومنات، ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب بڑی غم کی شب ہے، بڑی مظلومیت کی شب ہے، اول مظلوم کی شہادت کی شب ہے، مولا کائنات کے بچوں کو ان کے بابا کی شہادت کا پرسہ دینے کی شب ہے۔ تو آئیے اس شب میں جہاں آپ مجالس کا انعقاد کریں گے، عزاداری کریں گے، ماتم کریں گے، وہاں پہ کچھ اعمال بھی ہیں اس شب کے جو اس شب میں مومنین کو، عزاداروں کو، اللہ کی کنیزوں کو، بندوں کو کرنے چاہیے، وہ اس ویڈیو میں بیان کرنے ہیں۔ 21ویں ماہ رمضان المبارک کی رات، یہ لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے۔ اس میں مشترک عمل جو پچھلی سابقہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں، لیکن آج جو ہے اس رات کی ایک حارث یمانی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 21 رمضان المبارک کی رات 8 رکعت نماز یعنی 2 کر کے پڑھے، اس کا وقت نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک ہے، اور نیت کریں کہ 2 رکعت نماز 21 رمضان المبارک کی شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اس نیت سے 2 کر کے یہ 8 رکعت نماز 4 مرتبہ پڑھنا ہے تو 8 رکعت ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد کوئی سی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو اور آسان ہو، اور اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے جو یہ 8 رکعت نماز اس 21ویں شب میں پڑھے گا، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو رب العالمین سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے مزید بھی ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ثواب 21ویں ماہ رمضان مبارک کی ان 8 رکعت نماز کی۔ اور ایک دعا ہے جو سید ابن طوس علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان مبارک کی 21ویں شب کی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان الجنۃ حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن الرب ربي لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن الفعال لما يريد وأشهد أنه الفعال لما يريد والقادر على كل شيء والصانع لما يريد والقاهر من يشاء والرافع من يشاء مالك الملك ورازق العباد الغفور الرحيم العليم الحليم أشهد 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 أنك سيدي كذلك وفوق ذلك لا يبلغ الواصفون كنها عظمتك اللهم صل على محمد وآله واهدني ولا تضلني ولا تضلني بعد إذ هديتني إنك أنت الهادي المهدي۔ یہ ایک دعا ہے، اور ماہ رمضان مبارک کی 21ویں شب کی 8 رکعت وہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شب میں دعائے جوشن کبیر، اور اس شب میں غسل بھی ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقات خیرات بھی نکالیں تاکہ آپ کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہو۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، اور ایک بہترین طریقہ اور بھی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت ملی
سید ابن طوس علیہ رحمہ سے کتاب اقبال العمال میں بھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تقرب ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں جاگتا رہے، یعنی جاگنے والوں کو قرب الہی ملتا ہے، تو آپ بھی شب قدر میں جاگیں، عبادت میں گزاریں، جاگ کر گزاریں۔ پھر کہا کہ یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت ان کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے، اگر کہ آپ کے ہاں مسکین ہے، غریب ہے، ان پر آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کریں اور ان کی مدد کریں۔ اور پھر عرض کی کہ یا اللہ میں پل صراط سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پل صراط سے گزرنے کا جواز ان لوگوں کے لیے شب قدر میں صدقہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آپ آسانی کے ساتھ گزر جائیں تو شب قدر ہے، 21 ماہ رمضان مبارک کی شب ہے، آپ اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کی آسانی کے لیے صدقہ دیں، صدقہ نکالیں۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ میں جنت کے درخت اور پھل چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے فرمایا جنت کے درخت اور پھل ان لوگوں کے لیے ہیں جو شب قدر میں سبحان اللہ پڑھیں۔ تو کثرت کے ساتھ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا بھی ورد کریں۔ بہت لمبی رات ہے، بہت سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ میں جہنم سے نجات چاہتا ہوں، تو خالق کائنات نے فرمایا جہنم سے نجات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں استغفار کریں، صدق دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، صدق دل سے اللہ سے مغفرت طلب کریں، کلمہ استغفار جاری کریں۔ پھر کہا کہ یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رضا ان کے لیے ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو صاحبان ایمان، شب قدر بہت بڑی عظیم شب ہے، جاگنے کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، استغفار کی شب ہے، صلوات کی شب ہے، امام زمان علیہ السلام کو بلانے کی شب ہے، اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفے تحائف بیچنے کی شب ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، خدا سے لو لگانے کی شب ہے، رزق مانگنے کی شب ہے، رزق تقسیم ہونے کی شب ہے، مقدر جگانے کی شب ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام مومنین کو مولا کائنات کے صدقے اس شب کی عظمت اور اس شب کی برکتیں اور اس شب کی نعمتیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی کی نیابت میں مولا کائنات کی بارگاہ اقدس میں شب شہادت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں زیارت مخصوصہ بھی پڑھیں گے آپ تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ شب ضربت اور شب شہادت مومنین کی نیابت میں جن بہنوں نے بھائیوں نے نام بھیجے ان کے لیے اجتماعی زیارت، اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے یہی عرض ہے کہ مجھ ناچیز اور میری فیملی، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ اللہ سب کو عزت، عظمت، شان، شوکت، رفعت اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔